کرام، معلمات، طالبات، حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کسے پیدا کیا؟ ذرا بیٹھ کے میرے سوالوں کا جواب دو۔ کسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے پہلے؟ قلم کو پیدا کیا، قلم کو۔ اور قلم سے کہا کہ اکتب، لکھ، تو قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے سب لکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سے ہی علم کی فضیلت کو بتا دیا۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے سارے حالات سے واقف کرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا رحمت اور سلامتی کا نزول فرمائے۔ اس کے بعد میں ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے مدعو کیا۔ الحمدللہ میں نے دعوت کو قبول کر کے مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ تعلیم ایک الگ موضوع ہے، تربیت ایک الگ موضوع ہے، یہ ذرا لمبا موضوع ہے، مگر وقت کی قلت کی بنا پر میں سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے مختصر باتیں رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یقیناً اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے نور نظر ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت ان کو معلوم جن کے وہ اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زینت کہا، دنیا کی زینت، المال والبنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور لڑکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زینت کہا، مگر یہ اولاد جہاں پر زینت ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش یعنی ان کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت کرے تو یہ اولاد ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح تعلیم اور تربیت نہ کریں تو پھر یہ اولاد دنیا میں ہی ہم کو جہنم کا عذاب بتائے گی، بڑے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ دو واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات کو ذرا غور سے سنو۔ کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ممبئی کے اندر ایک بڑا مدرسہ یعنی ممبئی کے ایک عالم دین مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ علیہ نے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا ہے۔ وہاں سے ہر مہینہ ایک مجلہ نکلتا ہے، ایک کتاب، اور اس کتاب کا نام ہے البلاغ۔ البلاغ کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، بہتے آنسو ایک موضوع ہے، اس موضوع پر انہوں نے یہ سچا واقعہ لکھا کہ والدین کو ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی، کیونکہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جن کو ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، بڑے لاڑ و پیار سے، بڑے نخروں سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ جو بھی غلطیاں کرے سنبھال لیتے ہیں، سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ ماں باپ کو ایک ہی بیٹی تھی، بچے کو اسکول بھیجا کرتے تھے، بعد میں دھیرے دھیرے بچی کالج میں پڑھنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبصورتی سے نوازا تھا، مگر وہ پڑھنے کے بجائے دن بدن اپنے اخلاق سے گرتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے اخلاق گر گئے، اور ہوا یہ کہ کالج میں ایگزاموں میں فیل ہونے لگی، کالج والے اسے نکال دیے۔ والدین نے بچی کو وارننگ دے کر کے گھر میں بٹھایا، مگر اسے ڈرگس کی بھی عادت پڑ گئی تھی، نشہ کی بھی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کو دھمکیاں دینے لگی کہ مجھے باہر جانے دو اور میرے دوستوں کو گھر پر آنے دو، ٹھیک ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں آتم ہتیا کر لوں گی۔ تو والدین مجبور تھے، اپنے بچی کے سارے غلطیوں کو سہتے رہے، مگر ان کے لیے جہنم سے کم نہیں تھا، جہنم سے کم نہیں تھا۔ عیاشیاں وہ کر رہی تھی، اپنے ہی دوستوں کو اپنے ہی گھر میں والدین کے سامنے لا کر کے باقاعدہ والدین کی عزت کی دھجیاں اڑاتی تھی۔ آخرکار مجبوری پر ماں باپ اپنے بچی کو جو ہے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے، کیونکہ ایک ہی بیٹی تھی، عزت کا معاملہ تھا، ماں باپ نے گھر چھوڑ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ کی جائے تو یہ اولاد فتنہ بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں،
ایک سروے کے مطابق آج کالج میں پڑھنے والی بچیاں ان کو صحیح تعلیم اور تربیت نہ ملنے کی وجہ سے 1 نہیں 2 نہیں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ کتنی لڑکیاں؟ 8 لاکھ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اپنائی ہوئی ہیں اور دین اسلام سے مرتد ہو گئی ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون؟ ان کا ذمہ دار وہ ماں باپ جو شان و شوکت سے اپنے بچیوں کو کالجوں میں چھوڑتا ہے، اور بچی جب کالج کی تعلیم مکمل کرتی ہے شادی کے موقع پر برائے نام قرآن پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تمہاری بچی کیا پڑھی ہے؟ اب یہ بولے گا کہ سب کچھ پڑھی ہے مگر قرآن نہیں پڑھی تو افسوس کرنا پڑے گا، اسی لیے برائے نام قرآن پڑھاتے ہیں اور بچیوں کو جو ہے دن بدن اخلاق میں بگڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر کمزور بنایا، مگر آپ کی بات ایسی ہے اگر آپ چاہیں تو ایک محدث کو پیدا کر سکتے ہیں، آپ چاہیں ایک مفسر کو پیدا کر سکتے ہیں، آپ اگر بیٹی ہیں تو باپ کو بدلا سکتے ہیں، اگر آپ بہن ہیں تو بھائی کو بدلا سکتے ہیں، اگر آپ ماں ہیں تو بیٹے کو بدلا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں مثالوں کے ذریعے آپ کو بتا سکتا ہوں، واقعات کے ذریعے سے آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر میرے پاس وقت کی قلت ہے، وقت کی بڑی کمی میں محسوس کر رہا ہوں۔ صرف ایک واقعہ میں بتاؤں گا۔ آج کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ چکر کاٹنے والی لڑکیوں کے لیے ایک عبرت کی بات میں آپ بتا رہا ہوں۔ ایمان کو کفر کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرو۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نامی ایک خاتون ہیں، ایک صحابیہ ہیں۔ ان کے شوہر مالک بن نضر کا جب انتقال ہو جاتا ہے، مالک بن نضر کا انتقال ہونے کے بعد میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، بڑے خوبصورت بھی، مالدار بھی اور قبیلے میں نام والے بھی، وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ جو بات کہتی ہیں، آج کی لڑکیاں کان کھول کر اسے سننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ، میں ایک مسلمان ہوں اور تم ایک کافر ہو۔ تم جو ہے زمین سے پیدا ہونے والے ایک درخت کی پوجا کرتے ہو اور تم ایک لکڑیوں کو تراشنے کے بعد اس کی بات کرتے ہو۔ بھلا میرا نکاح تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کر لینے کو فیشن سمجھتے ہیں، ایمان کو کفر کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ یہاں ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ آپ کافر ہیں اور میں جو ہے مومنہ ہوں۔ ہاں، البتہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ایمان لائیں گے تو میں ضرور آپ سے نکاح کر لوں گی، کیونکہ آپ ایسے انسان ہیں ٹھکرانے کے قابل نہیں ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر آپ ایمان لائیں گے تو یاد رکھو آپ کا کلمہ ہی میرا مہر ہے، مجھے آپ مہر دینے کی ضرورت نہیں، سونا دینے کی ضرورت نہیں، دینار و درہم دینے کی ضرورت نہیں، آپ کلمہ پڑھ لو، آپ کا کلمہ ہی میرے لیے مہر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عورت تھی مگر ان کے باتیں ابو طلحہ کے دل پر ایسے اثر کی حدیث کے الفاظ ہیں فذهب، ابو طلحہ وہاں سے چلے گئے فنظر، ام سلیم کی باتوں پر غور کیا، ثم جاء، پھر وہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، آ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی، ایک عورت ہی تو تھی جس نے کٹر مشرک کو اور لکڑیوں کی پوجا پاٹ کرنے والے انسان کو دین اسلام کی نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بہن کا روح کیسے دھار سکتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو کیسے بدلا سکتی ہے، مگر وقت ذات نہیں دیتا۔ میں قابل مبارکبادی دیتا ہوں ذمہ داران مدرسہ کو، انہوں نے 1 سال کے اندر ایک اچھا نتیجہ نکال کر کے بتایا۔ ماشاءاللہ بچیاں بھی جو ہے بڑی قابلیت کے ساتھ، بڑی باصلاحیت بن کر کے الحمدللہ یہاں ہر بچی بھی بہترین تقریریں کر رہی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیں۔ وقت کی قلت ہے، کیا بولوں کیوں بولوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس باتیں یہی پر میں ختم کرتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ کبھی کچھ موقع ملے گا تو خواتین کے سلسلے میں انشاءاللہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری لڑکیاں جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر رہی ہیں، اللہ ان کے والدین کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے اور ہر والدین کو اپنے بچیوں کو صحیح تعلیم دینے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔